ہے دست قبلہ نما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ملا حافظ غلام حیدر بریلوی کہتا ہے، احمدی اگر قربانی کریں تو ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے قربانی کے دن نزدیک ہیں، اور فیس بک پر اور واٹس ایپ گروپوں میں ایک بینر جو ہے وہ کافی گردش کر رہا ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر احمدی قادیانی جو ہے وہ قربانی کریں تو پولیس کو اطلاع دی جائے، اور اس بینر کے اوپر محمد گلزار کا نام بھی لکھا ہوا ہے اور نمبر بھی لکھا ہوا ہے ان کے موبائل کا۔ اس نمبر پر جو ہے وہ کال کی گئی، اور کال جو ہے وہ پھر ریکارڈ کر کے کوئی 2 دفعہ جو ہے وہ اپلوڈ کیا، اور ان غیر احمدیوں نے 2 دفعہ ہی رپورٹیں کر کے ڈیلیٹ کروا دی ہے۔ کہتا ہے کہ ہرگز اللہ تک نہ ان کے گوشت پہنچیں گے اور نہ ان کے خون، لیکن تمہارا تقویٰ اس تک پہنچے گا۔ تو ناظرین، یہ ہے ختم نبوت کے مجاہد جو کہتے ہیں کہ ہم محافظ ہیں دین کے۔ یہ ہیں وہ ملا جن کی مشابہت جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کے ساتھ دی تھی۔ تو یہ کبھی جماعت احمدیہ کی جا کر مسجدیں جو ہیں وہ شہید کرتے ہیں، کبھی جا کر ان سے مسجدوں سے کلمہ مٹا دیتے ہیں، اور پھر وہی نعرے لگا رہے ہوتے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ۔ عجیب بات ہے کہ وہی نام کو مٹاتے ہیں اور اسی نام کے پھر کھڑے ہو کر جو ہے مجمع کی صورت میں جو ہے وہ کلمہ کو مٹا کر پھر اسی کو جو ہے وہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کی غیرت جو ہے وہ، اس کے ساتھ جو ہے ان کی عقل، وہ بھی اس کی بھی مت ماری گئی ہے۔ تو یہ کون سی شریعت ہے یا کس نبی پر یہ دین اترا ہے جس کی یہ تبلیغ کرتے ہیں، اور یہ کون سی کتاب ہے جو نازل ہوئی ہے جس سے یہ تبلیغ کرتے ہیں اور یہ سب کچھ سیکھتے ہیں؟ لہذا یہ خدا تعالیٰ کا کلام تو نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہو سکتی ہے، شریعت ہو سکتی ہے جس پر یہ عمل کرتے ہیں، کیونکہ جو یہ عمل کرتے ہیں وہ صرف ایک شیطانی عمل ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ بچوں کے ساتھ لواطت کرنا، شر پھیلانا، فساد پھیلانا، وہ ان کی اکثریت میں ان کے کام ہوتے ہیں، اور اسی میں یہ خوش ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ ملا کہتا ہے کہ اگر کوئی احمدی جب قربانی کرتا ہے تو ہمیں خوشی نہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے جب اس طرح کے کام جو ہوتے ہیں وہ اس سے شیطان جو ہے وہی خوش ہو سکتا ہے، جو کہ ایک مومن انسان ہے وہ تو خوش نہیں ہو سکتا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ جماعت احمدیہ پر جو ہے یہ پابندیاں لگاتے ہیں، نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، کلمہ پڑھنے سے روکتے ہیں، قربانی تک کرنے سے جو ہے وہ روکتے ہیں، زکوٰۃ دینے سے روکتے ہیں۔ تو خود یہ جو ہے وہ جانور ذبح کرتے ہیں، وہ بھی دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ آج کل ان کے اندر جو ہے وہ ایک اور رواج بھی ہے، وہ چل پڑا ہے کہ جانور ذبح کرنے سے پہلے جو ہے وہ کنجری کا ڈانس کروانا ہے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے جانور جو ہے قربانی کا اس کو جو ہے وہ چھری پھیرنی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ناظرین، یہ جماعت احمدیہ پر پابندیاں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو ناظرین، خود تو یہ مٹاتے ہیں اللہ رسول کا نام، اور جماعت احمدیہ جو ہے وہ اللہ اور رسول کے نام پر جو ہے اپنی جانیں نچھاور کرتی ہے۔ تو یہ ہمارے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں اور خود مسجدوں کو برباد کرنے والے ہیں، اور اللہ اور رسول کا نام مٹانے والے ہیں، اور اسی کو مٹا کر پھر اسی کی جو ہے وہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو جماعت احمدیہ کا جو اللہ اور رسول کے بارے میں عقیدہ ہے وہ سن لیں۔ میں ان بدبخت ملاؤں کو بتاتا ہوں کہ جرمن احمدیوں کا اخلاص خدا کی قسم ایسا ہے کہ اگر آج میں کہوں کہ خدا تمہیں اپنی جانوں کی قربانیوں کے لیے بلاتا ہے تو سارے بکریوں کی طرح ذبح ہو جائیں گے، اور ایک بھی اس کے بعد نہیں آئے گا۔ ناظرین کرام، یہ جو ریکارڈنگ کی گئی تھی وہ تقریباً 30 منٹ کی تھی۔
تو اب آپ کی خدمت میں وہی حصہ پیش کیا جا رہا ہے جو کہ اس ویڈیو کا پورا خلاصہ تھا، پورا نچوڑ تھا۔ تو ناظرین اب آپ سن سکتے ہیں۔ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ جو لکھا ہوا ہے کہ قادیانی جو ہیں قربانی نہیں کر سکتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی بات سنی ہے، آپ بتائیں کہ یہ میرا نمبر نہیں ہے اور میں نے یہ سینڈ نہیں کیا ہے، اگر کسی نے بھی کیا ہے تو وہ صحیح کیا ہے اس نے۔ اچھا آپ کہتے ہیں اس بات سے میں متفق ہوں، تو یہ تو سن تاکہ میرے میسج نہیں کہ میرا نمبر نہیں ہے اور کسی نے بھی کیا ہے، آپ گلزار صاحب نے، تو یہ میں اس سے متفق ہوں، اس نے یہ صحیح کیا ہے۔ اچھا چلے میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، یہ تو سنت ابراہیمی ہے، تو اس سے کیوں روک رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ ہم کیوں روکیں گے؟ اللہ رسول نے روکا ہے، کیا مطلب؟ اللہ اور اللہ کا رسول تو کہتا ہے سنت ابراہیمی پہ عمل کرنا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں کرنے دیں گے۔ دیکھیں نا، آپ کو تو خوشی ہونی چاہیے، کوئی سنت ابراہیمی پہ عمل کر رہا ہے تو آپ کو تو خوشی ہونی چاہیے۔ آپ سے کیوں ہونی چاہیے؟ نہیں، سنت ابراہیمی پہ کوئی کام کرے آپ کو خوشی نہیں ہوتی؟ نہیں، ہمیں تو نہیں ہوتی۔ اچھا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ناظرین تو آپ نے سنا جب ان ملا سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں روکتے ہیں قربانی کرنے سے، سنت ابراہیمی ادا کرنے سے، تو وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ روکتا ہے اور رسول روکتا ہے، ہم نہیں روکتے۔ اللہ کی بھی گستاخی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی بھی گستاخی، اور پھر ان لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ یہ نبی کے دین کے وارث ہیں، ان کے پاس آپ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں کہ وہ دینی تعلیم حاصل کر سکیں، تو یہ صرف آپ کے بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور میری آپ تمام غیر احمدیوں سے خاصانہ ریکویسٹ ہے، سوال ہے کہ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ کس شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ جس میں لکھا ہو کہ اللہ اور رسول جو ہے وہ منع کرتا ہے کہ سنت ابراہیمی جو ہے وہ ادا نہ کریں۔ تو بس اس کا مجھے ایک جواب چاہیے، تو آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ مجھے ضرور دیجیے گا۔ اگر جواب نہیں دے سکتے تو غور و فکر جو ہے وہ خدا کے لیے ضرور کریں، اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ گھر میں خود ہی تعلیم دیں، خود قرآن پڑھیں اور حدیث پڑھیں اور اس کو جو ہے بچوں کو سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ آپ خاص صاحب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کا جہاں تک تعلق ہے، قربانی جو فرض ہے وہ صرف حاجیوں کے لیے حج کے موقع پر عرض حرم میں قربانی فرض ہے۔ باقیوں کے لیے قرآن کریم میں کہیں قربانی کی فرضیت کا کوئی ذکر نہیں کیا، اس لیے وہ حج کی قربانی کی تائید میں ثواب لینے کی خاطر کرتے ہیں، اور ثواب لینے کی خاطر ثواب کے مفہوم کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اپنے ہاتھ سے چھری چلا دیں ایک ایسے معاشرے میں جہاں لوگ پہلے گوشت کھا کھا کر پاگل ہوئے جا رہے ہیں، میٹ کا ڈیزیز عام ہو گئی ہے، اور جہاں غریب مسلمان بھوکا مر رہا ہے یا افریقن بھوکا مر رہا ہے، وہاں قربانی نہ کروائیں کہ مجھے ثواب مل جائے، تو ثواب ملے گا یا عذاب ملے گا؟ تبرکاً کچھ قربانی اگر انسان جذبہ شوق کے جذبے سے یہاں بھی کر دے، میں اس کے خلاف نہیں کہتا، مگر ایسے ملکوں میں بہتر ہے مسلمان کے لیے کہ اپنے غریب ملکوں میں اپنے بھائیوں کی خاطر، جن کو سال میں ایک دفعہ بھی گوشت نصیب نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ قربانی کے دن کچھ مل جائے، وہاں قربانیاں کروائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ قربانیوں کا گوشت ملنا نہ خون ملنا ہے، تمہارے دل کا تقویٰ ملے گا۔ بس اگر تقویٰ کے ساتھ آپ دوسرے ملک میں قربانی کرائیں تو تقویٰ تو خدا کو پہنچ جائے گا، جزا تقویٰ کی ملنی ہے نہ کہ گوشت کی ملنی ہے، ٹھیک ہے؟